اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نذیر احمد سندھو، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ محترم ویورز، حکومت نے لاہور میں دفعہ 144 نافذ کی۔ لاہور میں ہی کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں، ان کا تفصیلی تجزیہ بعد۔ پہلے آفتاب سلطان نائب کے چیئرمین کا استعفیٰ۔ چیئرمین نائب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو۔ پی ٹی آئی خواہ مخواہ اسے پولیٹیسائز کر رہی ہے۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ضمیر کے مطابق استعفیٰ دیا ہے اور پاکستان کے دیگر تمام افسران، آئینی عہدیداران کو انہیں فالو کرنا چاہیے، اور انہیں بھی اگر ان کے کوئی پورٹ فولیو میں مداخلت کرتا ہے، انہیں ڈائریکشن دیتا ہے تو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر مجبور کرے، پریشرائز کرے اپنی طاقت سے، تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ چلیں کہنے کی حد تک بہت ٹھیک، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ کسی نے ضمیر کے مطابق استعفیٰ نہیں دیا۔ پہلی بات یہ کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا اور ایکسیپٹ بھی کر۔ ویورز، میں عرض کرتا چلوں کہ نون لیگ کے اندر شین کی کنیت جو ہے وہ پیدا ہو چکی۔ دونوں میں اختلاف ہے۔ نواز شریف کو پاکستان میں مریم ریپرزینٹ اور شہباز سے اس کا اختلاف ہے۔ حمزہ کو تو قبول نہیں کرتی، البتہ سلیمان شہباز سے کچھ قربت بڑھ رہی جب سے وہ پاکستان آیا ہے۔ مریم کے یہ الفاظ کہ یہ میری حکومت نہیں ہے، حالانکہ اس کے ارد گرد وزراء کی ایک ٹیم ہے۔ ثناء اللہ باقاعدہ ان کے اس کے جلسوں میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور وزیر اطلاعات تو رہتی زیادہ دن ان کے ساتھ ہے، اس کے باوجود ان کی حکومت نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں شہباز کے گلے میں مہنگائی کا توق ڈالنے کی ایک بیکار اور ناکام کو ساری نون لیگ ہی نہیں، ساری پی ڈی ایم اس کی ذمہ دار ہے، اور سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور عوام جانتے ہیں کہ یہ سب ایک ہے۔ اختلاف کس بات پر ہے؟ اختلاف قیمتوں پر نہیں ہے، مہنگائی پر نہیں ہے، پی ڈی ایم ناکام ہو رہی ہے اس پہ نہیں ہے، بدنام ہو رہی ہے اس پہ نہیں ہے۔ نواز شریف ڈائریکشن دیتے ہیں شہباز شریف کو کہ وہ عارف علوی کے ساتھ بات چیت کریں، انہیں ایڈوائس دیں کہ وہ میری نااہلی ختم کر دیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ میری ایڈوائس اس سلسلے میں ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ صدر کا ثوابدیدی اختیار ہے، وہ چاہیں تو سزا کنڈون کر دیں، چاہے تو نہ کریں، میری ایڈوائس بائنڈنگ نہیں۔ نواز شریف نہیں مانتا۔ پھر اس نے اسحاق ڈار کو بھیجا۔ اسحاق ڈار اور عارف علوی کی جو میٹنگز ہیں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھی، اور وہ تھی کہ نواز شریف کی نااہلی کو ختم کیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ علوی کو کوئی آفر دو، وہ آفر جسے وہ انکار نہ کر سکے۔ گاڈ فادر کا ڈائلاگ ان کا کال آف فیل، وہ مافیا ڈان ہے، اور وہ اس نے سیاست بھی اسی بنیاد کہ آفر دو کام لو، مگر ابھی تک آفر تو جا رہی ہیں علوی کو، مگر اس نے ایکسیپٹ نہیں، چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہے۔ شہباز کہتا ہے کہ سپٹمبر تک انتظار کر، وہ سپٹمبر میں وہ صدر نہیں رہیں گے، ہم اپنا صدر لے آئیں گے، اس سے نااہلی ختم کروا۔ نواز شریف کہتا ہے کہ ستمبر میں الیکشن ہوں گے تو دوبارہ بھی صدر پی ٹی آئی کا ہی بن سکتا ہے، اگر میں الیکشن میں شامل نہ ہوا تو مجھے نون لیگ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، مجھے الیکشن کمپین چلانا ہے، جب تک نااہلی ختم میں نہیں آؤں گا۔ صوبوں میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی، آگے کچھ سینٹ کی سیٹیں خالی ہوں گی، اس میں بھی پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں لے جائے گی، کیونکہ اس کے پی کے میں اور پنجاب میں زیادہ ممبرز ہوں۔ پھر اگر سپٹمبر میں اگر جنرل الیکشن ہوئے تو پھر تو خیر پی ٹی آئی کی ہر چیز ہوگی، پریزیڈنٹ بھی اس کا، پرائم منسٹر بھی اس کا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر جنرل الیکشن نہیں ہوتے اور صدر کا انتخاب موجودہ اسمبلی ہی کرتی ہے، تو پھر بھی اگر کے پی کے میں اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی تو پھر بھی وہ دوبارہ اپنا صدر منتخب کروا لیں گے، سینٹ میں بھی زیادہ سیٹیں لے جائیں گے، اور صدر کے الیکشن میں بھی ان کے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے۔ ہر صوبائی اسمبلی اس ووٹ سسٹم کا حصہ ہے، تو صدر تو پھر پی ٹی آئی کا بنے گا، اور آنے والا صدر کون ہوگا وہ سزا مجھے کیوں کنڈون کرے گا؟ بہتر یہ ہے کہ یہ کام علوی سے ہی لیا جائے، مگر شہباز شریف نہیں مان رہا۔ اب آتے ہیں کہ اس کا آفتاب سلطان سے کہتا ہے۔ آفتاب سلطان کون ہے؟ چلیں پہلے ہم اس کا تعارف کرتے ہیں۔ آفتاب سلطان پولیس آفیسر ہے، آئی جی رینک کا بندہ ہے، اور آئی بی کا ڈی جی تھا، اور یہ نواز شریف نے لگایا تھا، اور نواز شریف کا انتہائی فیتھ فل آدمی
आदमी है। कहते हैं कि उसने ज़मीर के मुताबिक इस्तीफा दिया। ये एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है। जो आदमी नवाज शरीफ का दोस्त है, जरदारी का दोस्त है, उसके पास ज़मीर लतीफ़ा ही होगा। और फिर दूसरी बात, हंसने वाली बात है कि वो पुलिस ऑफिसर है और उसके पास ज़मीर। अब जब वो IB के सरबराह थे तो उन्होंने नवाज शरीफ के कहने पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई फॉर सिक्योरिटी पर्पस, अरबों रुपए की, और वो सारी की सारी गाड़ियां नवाज शरीफ के कहने पर उसके दोस्तों को दे। अब वो गाड़ियां IB की मलकियत थी। ड्राइवर्स भी आई के तनख्वाह IB देती थी, उनमें पेट्रोल IB के पैसे ज्यादा था, मेंटेनेंस IB करवाती थी, इस्तेमाल नवाज शरीफ के दोस्त करते थे। जाहिर है ये कोई खैरात में तो नहीं हुआ। आफ्ताब सुल्तान ने भी करोड़ों अरबों कमाए और नवाज शरीफ की दोस्ती भी। जब इन्हें मुतसिब आला बनाया गया तो वो शहबाज शरीफ ने नहीं बनाया था, वो नवाज शरीफ ने बनाया था। अब भी उसने जो इस्तीफा दिया है तो उसका ख्याल यही था कि नवाज शरीफ इंटरफियर करेगा तो ये इस्तीफा वापस हो जाएगा और मेरी वाह वाह हो, बल्ले बल्ले हो। मगर शहबाज शरीफ ने इंटरफियरेंस को कबूल नहीं किया और इस्तीफा जल्द अज जल्द कबूल कर। इसमें कोई ज़मीर की बात नहीं है। ये एक ऐसे बंदे का इस्तीफा है जो कह रहा है कि मैं खालियात आया था, खालियात गया। और भाई कैसे खालियात आए थे? अगर इतने बाज़मीर थे तो आपने ये ओहदा क्यों कबूल किया? आपको कहना चाहिए था कि मैं तो खुद नैब को मतलूब हूँ, एक्यूज लिस्ट में मेरा नाम है, तो मैं कैसे उसका चेयरमैन बन जाऊं? मगर वो बने और अब उनका एक्यूज लिस्ट में नाम नहीं है। वो खाली हाथ नहीं आए, खाली हाथ थे, आए खाली हाथ थे, गए खाली हाथ नहीं। अब आते हैं दफा 144। 1885 में लॉर्ड मैकाले ने 2 किताबें क्रिमिनोलॉजी पे, अब ये पाकिस्तान पीनल कोड भी है और इंडियन पीनल कोड भी है, इंडिया में से इंडियन पीनल कोड का, और CRP क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा 144 के मुताबिक ये इख्तियार डिप्टी कमिश्नर हर जिले के पास है और वो इसे नाफिज कर सकता है। इसके मुताबिक 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते, नहीं चल सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकते। और दफा 188 PPC के तहत इसकी सजा है। पहले तो 1 माह और 200 रुपए था, अब 1 माह और 3000 रुपए जुर्माना। अब सवाल ये कि क्या ये रुकावट बनेगी या रोक सकेगी जेल बरो तहरीक को? ऐसा कोई मामला नहीं। ये एक अहम काना किरदार है। अगर ये 2 सूरतें हैं लाहौर में नाफिज करने के लिए, एक तो इमरान की गिरफ्तारी के लिए और दूसरा जेल बरो तहरीक को रोकने के लिए। ना इमरान की गिरफ्तारी के सामने ये रुकावट बन सकती है और ना ही जेल बरो तहरीक से। लोग तो आएंगे ही वायलेशन ऑफ लॉ के लिए। जब लोग आएंगे और वो उनका मकसद ही जेल में जाना होगा तो उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि दफा 144 लगी हुई या नहीं, बल्कि उनके लिए तो आसानी होगी कि उन्होंने एक कानून की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उनको गिरफ्तार किया। पहले तो कहा जाता था ना कि जी इकट्ठे हो जाएंगे, हम पकड़ेंगे नहीं। अब वो कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करेंगे, हजारों के हिसाब से इकट्ठे होंगे, तो फिर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा क्योंकि इट इज वायलेशन ऑफ लॉ। और अगर आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करते तो इसका मतलब है कि हुकूमत अपनी रिट कायम करने में मुकम्मल नाकाम। जेल बरो तहरीक अगर शुरू होती है, जो कि बुध को शुरू हो रही है, तो वो दफा 144 से रुकावट नहीं होगी। वैसे कितनी कामयाब होती है, उसके क्या नताइज होते हैं, ये एक अलग बात। लेकिन हुकूमत का ये कदम जो है ये नाकाम। इसके साथ व्यूअर्स मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू। थैंक्स।